بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے تایا کے گھر رہنے کی ضد پوری کر چکی تھی۔ میرے تایا ابو کی بہت بڑی 2 منزلہ حویلی تھی۔ میری اماں ہمیشہ ہی مجھے اس بات سے روکتی تھیں کہ تایا کے گھر مت جاؤ۔ میرے تایا اور تائی اکیلے رہتے تھے، مگر یہ 10-12 کمروں پر مشتمل ویران حویلی صرف ان دونوں کی ہی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی شوق ہوتا تھا کہ میں اپنے تایا کے گھر جا کر کچھ دن گزاروں، مگر آج تک اماں نے نہ جانے کیوں مجھے ان کے گھر جانے سے روکا ہوا تھا۔ یہ حویلی پہلے میرے دادا جان کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد تایا جان نے ابا کو اپنے حصے کی رقم تھما دی اور پھر خود اس حویلی میں رہنے لگے۔ ابا کو شروع ہی سے شہر میں بسنے کا شوق تھا، اسی لیے انہوں نے گاؤں چھوڑ کر شہر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ تایا اور تائی جان ہمیشہ کے لیے اسی گاؤں میں رہنے لگے۔ تایا کی بہت ساری زمینیں تھیں، اسی لیے وہ کبھی بھی اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ نہ سکے، اور پھر یہ اتنی بڑی حویلی جس میں وہ نوکروں کے ساتھ رہتے تھے، یہ بھی تو سنبھالنی تھی۔ زمانہ بدلا، پر آخر کب تک کون کسی کی نوکری دیتا؟ یوں کرتے کرتے آخر کار سارے ملازم چلے گئے، تو کچھ اسی حویلی میں ہی نوکری دیتے دیتے دم توڑ گئے۔ مگر آج تک مجھے اماں نے تایا کے گھر جانے نہ دیا۔ مجھے کچھ یاد ہے، جب میں فقط 6 سال کی تھی تو ابا مجھے یہاں لے کر آئے تھے۔ ان کو تایا جان سے کچھ ضروری کام تھا تو وہ مجھے ساتھ لے آئے تھے، مگر پھر بھی اماں نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ ماہنور کو وہاں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو اس حویلی میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ مگر ابا نے ضد کر کے مجھے ساتھ لیا اور پھر مجھے تائی جان سے ملوا کر لائے۔ تائی جان مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے ڈھیر سارے کھلونے دلوائے اور طرح طرح کی چیزیں بنا کر مجھے کھلائیں۔ تائی جان کا یہ پیار دیکھ کر میرا وہیں رکنے کو دل کر رہا تھا، مگر میں اماں کی وجہ سے مجبور تھی۔ میں جب سے وہاں سے ہو کر آئی تھی میرا یہاں دل ہی نہ لگتا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں وہاں جانے کو ترستی رہی، مگر اماں نے کبھی بھی مجھے اجازت نہ دی اور نہ ہی خود ان کی طرف رخ کیا۔ تایا اور تائی کی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے ایک بیٹا گود لیا تھا، جسے پال پوس کر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام دیا تھا۔ اب تو وہ بڑا ہو گیا تھا اور اس کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد میں یہاں پر آئی تھی، مجھے ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ تائی جان کی عمر بھی کافی ڈھل چکی تھی اور تایا جان بھی اب کافی حد تک بوڑھے ہو چکے تھے، کیونکہ میں بھی اب 17 سال کی ہو چکی تھی۔ سبھی لوگ اتنے خاموش اور سنجیدہ معلوم ہو رہے تھے۔ مجھے تو یہاں پر آ کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب تو تائی جان کی بہو بھی اسی گھر میں رہتی تھی، مگر اتنی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ کبھی بھی میں نے ان لوگوں کو آپس میں بھی کوئی بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں کیونکہ ایک خوش مزاج اور شرارتی لڑکی تھی، اسی لیے مجھے یہاں پر بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ الٹا میں یہاں پر آ کر خود کو باؤنڈ محسوس کر رہی تھی۔ میرے یہاں پر آنے کا وہ سارا شوق دھرے کا دھرا رہ گیا تھا، کیونکہ مجھے یہاں پر ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی اور ابھی بھی اتنی ہی شان و شوکت سے کھڑی تھی، مگر اس میں اب کوئی بھی ایسی کشش نہیں رہی تھی جو پہلے یہاں پر آ کر مجھے محسوس ہوئی تھی، بلکہ اب تو یہاں پر مجھے بہت پراسراریت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر تائی جان نے مجھے اپنا کمرہ دکھایا۔ میں اس کمرے میں آئی تو سارا کمرہ بدبو سے اٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی خود ہی صاف صفائی کرنا شروع کی، پھر اسے کچھ نہ کچھ رہنے کے قابل بنا دیا۔ یہ بھی کمرہ سارے کمروں کی طرح بہت بڑا تھا، مگر سب سے الگ تھلگ تھا۔ اب تو تایا تائی بھی ایک کمرے میں ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ دونوں بھی الگ الگ ہی رہتے تھے، اور تائی جان کی بہو بھی اپنے شوہر کے ساتھ الگ کمرے میں رہتی تھی۔ ان کا کمرہ سب سے الگ ایک کونے پر بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے میں ان سب سے کافی دور تھی۔ مجھے پہلے ہی یہاں آ کر اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب تائی جان نے مجھے اس کمرے میں رہنے کا کہا تو میں مزید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ پہلے میں سمجھی تھی کہ شاید میں تائی جان کے ساتھ رہوں گی، مگر پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہیں گے، تم اس کمرے میں رہ لو۔ پھر تو یہ جان کر مجھے بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی کہ تائی جان کی بہو ان سے پانی تک نہیں پوچھتی تھی، بلکہ سیدھا کچن میں جاتی، اپنا کھانا بناتی اور سیدھا اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ یہ اتنی بڑی حویلی تھی، یہاں پر ڈائننگ ٹیبل بھی موجود تھا، مگر کوئی بھی اکٹھے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ تائی جان نے کتنے لاڈ اور پیار سے اپنے بیٹے کو پالا تھا، مگر اب وہ اپنی بیوی کے ایسے قابو میں آیا کہ ماں کے ساتھ تو ضرورت کے علاوہ بات تک نہ کرتا تھا۔ پھر تائی جان نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں آ کر نماز کی پابندی کر لینا، ایک بھی وقت قضا نہ ہونے پائے۔
میں ان کی اس بات سے کافی حیرت میں مبتلا ہوئی کہ تائی جان مجھے ایسے عجیب سے انداز میں نماز کی اتنی تاکید کیوں کر رہی ہیں۔ میں گھر میں بھی کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کرتی تھی، مگر میرا زیادہ تر وقت پڑھائی میں نکل جاتا تھا۔ اماں بھی کبھی کبھی مجھے کہہ دیا کرتی تھیں کہ نماز پڑھا کرو، اور ابا بھی ہمیشہ اماں سے کہتے تھے کہ بیٹی کو دین کی تعلیم بھی دیا کرو، صرف دنیاوی تعلیم میں اس کو مصروف مت رکھو۔ اسی لیے اماں نے ایک حافظہ رکھوا کر مجھے قرآن پاک کی تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میں قرآن پاک تو پڑھ چکی تھی، مگر اسے کھول کر اس کی تلاوت نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ عادت میری بہت بری تھی۔ پھر یہاں آ کر تائی جان نے مجھے بہت سمجھانا شروع کیا کہ یہاں پر تم نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ میں تائی جان کی بات سے کافی مطمئن تھی۔ اماں نے تو مجھے کافی چھوٹ دے رکھی تھی، مگر تائی جان مجھ سے تھوڑا سا اس معاملے میں سختی سے پیش آ رہی تھی کہ مجھے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں اماں کو خفا کر کے اس گھر میں آ گئی تھی اپنے دل کی منمانی کرنے، کیونکہ مجھے شروع ہی سے منمانی کرنے کی عادت تھی اور شرارتوں سے تو میرا دل ہی نہیں بھرتا تھا۔ اماں نے اس بار بھی مجھے لاکھ منع کیا تھا کہ تم مت جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے تایا کے گھر جانے کی، اب تم بڑی ہو گئی ہو، تم چھوٹی نہیں رہی۔ مگر میں پھر بھی اماں سے ضد کر کے یہاں آ گئی تھی۔ ابا نے تو خوشی خوشی مجھے آنے کی اجازت دے دی تھی، مگر نہ جانے اماں کیوں مجھ پر اتنی سختی کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے کی وجہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ تائی جان کی ایک خاص ملازمہ تھی جو انہی کی عمر کی تھی۔ وہ سارے گھر کی صاف صفائی کیا کرتی تھی اور کھانا وغیرہ بھی بنایا کرتی تھی، مگر صرف تائی اور تایا کا کھانا۔ 2 لوگوں کا کھانا بنتا ہی کتنا تھا، جبکہ تائی کی بہو تو اپنا کھانا خود ہی بنا کر لے جاتی تھی۔ اس کو تائی جان کی اس ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ تھی بھی بہت نکچڑی اور بہت فیشنیبل۔ وہ کسی سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ تائی جان بہو اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی کافی اکیلا محسوس ہوتی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہی حویلی کو دیکھتے دیکھتے میں اس ملازمہ کے کمرے میں آئی جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کلام پاک کو بند کر کے انہوں نے ایک موٹی سی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑی، پھر وہ اس پر کچھ پڑھنے لگی۔ ان کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچنے لگی۔ پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تو مجھ میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ تکیے سے ٹیک لگا کر میں سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو گھورنے لگی۔ وہ پینٹنگ مجھے بہت ہی پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے اماں کا دل دکھا کر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر اماں مجھے منع کر رہی تھیں تو مجھے رک جانا چاہیے تھا، شاید اسی میں ہی میری کوئی بھلائی تھی۔ پھر اچانک سے ہی میرا دل بری طرح سے خوف سے کانپنے لگا جب اسی کمرے کے پردے زور زور سے ہلنے لگے اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی یہاں پر میرے علاوہ بھی موجود ہے۔ میں جلدی سے اٹھی، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ موسم تو بالکل نارمل تھا، پھر یہ عجیب طرح سے پردے کیوں ہلے تھے؟ میں اتنی شوخ چنچل شرارتی لڑکی ایک دم سے ڈر کے رہ گئی۔ میں واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ تائی جان نے مجھے نماز پڑھنے کا کہا تھا، کیوں نہ میں نماز ادا کر لوں۔ یہ عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ساتھ ہی بنے واش روم سے وضو کیا اور باہر نکل کر آ گئی۔ کمرے میں ہی جائے نماز موجود تھی۔ میں نے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور نماز ادا کرنے لگی، مگر پھر بھی مجھے مسلسل یہی خیال ستائے جا رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہاں پر کچھ عجیب سا ضرور ہے۔ مجھے کسی کی موجودگی واضح طور پر اپنے آس پاس محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے نماز ادا کی۔ نماز پوری کرتے ہی میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز کو اپنی جگہ پر واپس رکھا اور شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اچانک سے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزر کے گیا ہو۔ اب کی بار تو خوف سے میرا دل بند ہونے والا تھا۔ میں پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ موسم بھی ٹھیک ٹھاک تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اتنے زیادہ پسینے آ رہے تھے۔ شاید میں اندر ہی اندر گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس دیوار میں دھنس کر اندر چلا گیا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی تھی، مگر یہ کیا؟ اس کمرے میں ایک عجیب سا دروازہ تھا جس پر پردہ لگا ہوا تھا۔ میں آہستہ سے اس پردے کے پاس گئی، اسے ہٹا کر دیکھا، کیونکہ ابھی ابھی جو وجود مجھے دکھائی دیا تھا وہ اسی طرف سے آیا تھا۔ وہ یقیناً اسی دروازے کے اندر چلا گیا تھا۔ یہ کوئی دیوار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کھولنا چاہا مگر وہ مجھ سے کھل نہیں رہا تھا۔
گھر کے سارے کمرے تو ایک ساتھ ہی بنے ہوئے تھے، کچن بھی باہر تھا، اس کمرے میں اٹیچ باتھ روم بھی موجود تھا۔ تو پھر یہ کس چیز کا دروازہ تھا جس پر پردہ لگایا گیا تھا؟ اس سے پہلے تو میرا دھیان بالکل بھی اس دروازے کی طرف نہیں گیا تھا۔ اب جب میں نے اپنے پاس کسی عجیب سے سائے کو محسوس کیا جو فوراً سے اس میں چلا گیا، تو مجھے اس دروازے کا خیال آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ میں نے 2-3 بار اس کا لاک کھولنے کی کوشش کی، مگر مجھ سے وہ لاک نہ کھلا۔ اب تو سوچ سوچ کر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی کہ آخر اس دروازے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، مگر یہ راز میں اس رات نہ جان پائی۔ پھر اگلی صبح میں باہر آئی تو اس گھر کی پرانی ملازمہ جس کا نام فرزانہ تھا، وہ صحن میں بیٹھی تسبیح کے دانوں کو پھیر رہی تھی۔ میں ان کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئی، ان سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے کمرے میں ساری رات نیند نہیں آئی، نہ جانے کیوں مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو وہ عجیب سے طریقے سے مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی کیا تم نے نماز نہیں پڑھتی؟ میں نے کہا ویسے تو نہیں پڑھتی تھی، مگر تائی جان کے کہنے پر میں نے رات کو نماز ادا کی تھی۔ تو انہوں نے میرے جواب میں بولا کہ شکر ہے کہ تم نے نماز ادا کی تھی، ورنہ تو ہم سب کا برا حال ہو جاتا۔ کیا تمہیں تمہارے گھر والوں نے نہیں بتایا کہ اس حویلی پر جنات کا بسیرا ہے؟ ان کی بات سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ انسانوں کے ساتھ جنات کس طرح سے رہ سکتے ہیں۔ اب تو اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے 20 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، مگر میرا خوف تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک رات بے چینی کے باعث میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اچانک ہی میرے سامنے سے کوئی گزر کے سیڑھیوں کی طرف گیا۔ اب میں نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جان کر رہوں گی کہ آخر یہ کون ہے جو بار بار مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ پھر میں فوراً ہی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی منزل پر چلی گئی۔ دروازے کو کنڈی لگی ہوئی تھی، میں نے وہ کنڈی ہٹائی، چھت پر جا کر دیکھا تو میں بہت حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی، وہ بہت پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے سفید کپڑوں سے روشنی باہر آ رہی ہے۔ اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہاں پر کسی پراسرار مخلوق کا بسیرا ہے۔ اس آدمی نے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں فوراً ہی سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی، آ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی خالہ فرزانہ نے مجھے پکارا، کہنے لگی کہ عائشہ بیٹی تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ نیند نہیں آ رہی تھی، بہت بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ میں تو اپنی ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہوں، میں سوتی تو ہوں ہی نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں پھر کہنے لگی کہ پھر آپ سارا دن کس طرح سے جاگ پاتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ دوپہر کے وقت نماز پڑھ کر میں کچھ دیر سو جاتی ہوں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ چائے پیو گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے چائے بنائی اور ہم دونوں نے ساتھ میں چائے پی۔ کچھ دیر میں ان کے ساتھ ہی بیٹھی رہی، کیونکہ مجھے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ پہننے کو میرے پاس کپڑے نہیں بچے۔ میں نے اپنے سارے کپڑے اٹھائے اور دھونے لگی۔ آج مجھے سارا گھر بہت خالی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کپڑے دھو کر بالٹی بھری اور سیدھا چھت پر چلی گئی تاکہ وہاں پر کپڑے رسی پر ڈال دوں۔ میں نے دیکھا کہ ساری چھت خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کپڑے تار پر لگائے تو بالٹی میں تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی وہ پانی پھینکا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی، کیونکہ وہ جن زاد نماز پڑھنے میں مصروف تھا اور سارا کا سارا پانی جا کر اس پر گرا تھا۔ پھر میں وہ بالٹی لے کر بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف آئی، مگر میں حیران تھی کہ اس جن زاد نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی مجھ سے کسی غصے کا اظہار کیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بالٹی وہیں چھت پر پھینکی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے ایک نماز پڑھتے ہوئے جن زاد پر پانی پھینک دیا تھا، مگر میں اپنے دل میں مطمئن تھی کہ میں نے کوئی شرارت نہیں کی تھی، میں نے جان بوجھ کر وہ پانی نہیں گرایا تھا، بلکہ وہ تو انجانے میں گر گیا تھا۔ اب میں بری طرح سے ڈرنے لگی کہ اگر اس جن زاد نے مجھ سے کوئی بدلہ لینے کی کوشش کی تو میں خود کو کیسے بچا پاؤں گی۔ پھر میں نے جلدی سے وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی۔ آنسو بہا بہا کر میں دعا کرنے لگی، یا اللہ تو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، کہیں وہ جن زاد مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا مطلب تھا اماں صحیح کہہ رہی تھیں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔
پھر میں سوچنے لگی کہ مجھے جلد از جلد اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، میرا مزید یہاں رکنا صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مجھے اپنی اس غلطی پر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں نے کیسے بنا دیکھے سارا پانی اس جنذات پر گرا دیا جو اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ وہ جنذات یقیناً کوئی نیک جنات ہے، وہ بھلا کیوں مجھے نقصان پہنچائے گا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے خالہ فرزانہ کو اس بات کے بارے میں بتا دینا چاہیے، کیونکہ دوسرا تو کوئی فرد میں اس گھر میں دیکھتی ہی نہ تھی، نہ جانے سب لوگ کہاں گھسے رہتے تھے۔ پھر میں جیسے ہی خالہ فرزانہ کے پاس گئی اور اسے یہ بات بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تو چھت پر جاتے ہی نہیں ہیں، اگر تمہیں کوئی بھی چھت پر جاتا ہوا دیکھ لیتا تو یقیناً تمہیں منع کر دیتا کہ تم چھت پر نہ جاؤ۔ میں نے بھی جب بھی اس جنذات کو دیکھا ہے ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے، آج تک اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خالہ فرزانہ کی بات نے مجھے تھوڑا بہت مطمئن کر دیا تھا، مگر میرے دل میں اب ایک عجیب قسم کا خوف بیٹھ گیا تھا کہ مجھ سے غلطی تو ہوئی تھی، اور وہ بھی اتنی بڑی غلطی۔ پھر خالہ فرزانہ نے مجھے بتایا کہ جب تمہارے دادا جان نے یہ حویلی تعمیر کروائی تھی تو اس کے ایک سائڈ کے نیچے بہت بڑا قبرستان آباد تھا۔ بہت سارے لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا تھا کہ تم اس جگہ پر حویلی نہ بناؤ، تمہیں نقصان ہوگا، تو تمہارے دادا جان نے کہا تھا کہ قبرستان میں عام طور پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور اگر ہم ان کو کوئی نقصان نہیں دیں گے تو وہ بھلا ہمیں کیوں کچھ کریں گے۔ اور پھر میں اس حویلی کے ایک کونے پر ایک کمرہ بھی بنوا رہا ہوں کہ اگر کوئی غیبی مخلوق اس میں رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا عامل بلوایا جس نے پڑھائی کر کے جنات کی حاضری لگوائی۔ پھر تمہارے دادا جان سے ایک وعدہ بھی لیا کہ تمہاری کوئی بھی اولاد ہم جنزادوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور نہ ہی کبھی ہمارے ساتھ کوئی بھی شرارت کرے گی۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے۔ تمہاری ماں نے یہاں رہنے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ کئی سالوں سے اس گھر میں غیبی مخلوق کی موجودگی واضح طور پر محسوس کی گئی تھی۔ ان دنوں تمہاری ماں حاملہ تھی، اور اس کا کمرہ یہی تھا جس میں اس وقت تم رہ رہی ہو۔ اس نے غلطی سے ایک جن ذات کی بیوی کا دوپٹہ اوڑھ لیا تھا جو کہ سرخ رنگ کا تھا۔ اسے پسند آیا تو وہ چھت سے اٹھا کے لے آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک جن زادی کا دوپٹہ ہے۔ اس کے بعد تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ عامل بابا نے سختی سے کہہ دیا کہ تمہاری ماں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے۔ تمہارے باپ کو بھی شروع ہی سے شہر میں بسنے کا شوق تھا، اسی لیے وہ اپنے حصے کی رقم لے کر یہاں سے چلے گئے، اور تمہاری ماں کو اس عالم نے بتا دیا تھا کہ جب تمہاری بیٹی پیدا ہوگی تو اس کے بال سرخ رنگ کے ہوں گے اور وہ بے حد شرارتی ہوگی، کیونکہ تم نے جنات کا سرخ دوپٹہ اوڑھا ہے۔ پھر وہ تمہیں یہاں آنے سے بھی ہمیشہ روکتی رہی، کیونکہ تم شروع سے ہی بہت شرارتی تھی۔ اگر تم اپنی شرارتوں سے ان جن زادوں کے سکون میں خلل ڈالتی تو تمہارے دادا جان کا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ وہ جن زاد کوئی ایک جن زاد تو نہیں تھا، بلکہ جس طرح سے ہم نسل در نسل یہاں رہتے آ رہے ہیں اسی طرح سے وہ بھی نسل در نسل یہاں رہتے آ رہے ہیں۔ مگر اب سنا ہے کہ اس جن زاد کا ایک بیٹا جوان ہوا ہے، اور وہ اپنے اوپر کسی کا بھی کوئی روپ برداشت نہیں کرتا۔ سنا ہے اسے انسانوں سے بھی کافی غصہ آتا ہے، اس لیے تم ذرا ان سے بچ کے رہنا۔ تمہاری ماں نے جاتے جاتے یہ کمرہ بھی ان کے لیے خالی چھوڑا تھا، اسی لیے تمہاری ماں کے جانے کے بعد اس کمرے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ اب جب تم یہاں آئی تو تمہارا یہ کمرہ تائی جان نے تمہیں خالی کر کے دیا۔ کچھ ہی دنوں کی بات تھی، تمہاری تائی جان نے کہا کہ بچی اپنے کمرے میں رہے تو اچھا ہے، ویسے بھی کچھ دن رہ کر واپس چلی جائے گی۔ اب میرے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں اس جن ذات کا وہ عبادت گزار بیٹا مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا تو میں کس طرح سے اس سے اپنا پیچھا چھڑواؤں گی۔ اب میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ میں جتنی بھی شرارتی تھی مگر یہ پانی پھینکنے والی میری شرارت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک غلطی تھی جو مجھ سے سر انجام ہو گئی تھی۔ مجھے بہت بے چینی لگ چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے ساری رات بے چینی سے گزاری۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس جن ذات سے معافی مانگ لیتی ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں نظر تو آئے پھر ہی اس سے معافی مانگوں گی، یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اگلے دن میں صبح سب کی نظر بچا کر چھت کی طرف چلی آئی، لیکن آگے آ کر دیکھا تو چھت پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، اتنے دنوں سے تو چھت کو تالا نہیں لگایا گیا تھا، لیکن آج کیوں لگا دیا؟ یہی سوچتی ہوئی میں واپس نیچے آئی اور خالہ فرزانہ سے پوچھا
کہ آخر چھت کو تالا کیوں لگایا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ تمہاری تائی جان نے حکم دیا تھا، کیونکہ کل تم غلطی سے وہاں چلی گئی تھی اور چھت پر جانا منع ہے، اسی لیے تمہاری تائی جان نے کہا تھا کہ چھت پر تالا ہی لگا دو، اس طرح سے عائشہ چھت پر نہیں جائے گی۔ لیکن مجھے تو خالہ فرزانہ کی بات سن کر غصہ ہی آ گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ چھت پر سے تالا کھول دیں، مجھے اس جن ذات سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اگر میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی تو میں اسی طرح ڈرتی رہوں گی۔ میں اس طرح سے ڈر ڈر کر نہیں رہنا چاہتی، اور ویسے بھی میں نے اب یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میری اماں مجھے بالکل صحیح منع کر رہی تھیں، مجھے یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے خالہ فرزانہ سے کہا تو وہ چند لمحے آنکھیں سکوڑ کے مجھے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں ٹھیک ہے میں تالا کھول دیتی ہوں، لیکن اس کی ذمہ داری تمہاری ہے، یہ نہ ہو کل کو تمہاری تائی جان اور تمہارے گھر والے مجھے الزام دیتے پھریں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، میں یہی کہوں گی کہ میں نے ہی چابی چرا کر تالا کھول دیا تھا۔ خالہ فرزانہ نے میری بات سن کر سر ہلا دیا، پھر وہ میرے ساتھ ہی چھت تک چلی آئیں۔ انہوں نے چھت کا دروازہ کھولا اور نیچے چلی گئی۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ میرے ساتھ آ جائیں، لیکن وہ تو پڑھائی کرتی کرتی نیچے اتر گئیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چھت کی طرف آ گئی۔ میں اس وقت شدید خوف کا شکار تھی، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا اور گھبراہٹ کے مارے سانس خشک ہو رہا تھا۔ میں چھت پر آگے بڑھتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں دراصل اس جن ذات کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن ساری چھت پر دیکھ لینے کے باوجود وہ مجھے کہیں پر نظر نہیں آیا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ میں چھت کی منڈیر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، اس کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ میں اس طرح خوف کے عالم میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ابھی تو چونکہ دن تھا اسی لیے میں یہاں پر کھڑی ہو کے انتظار کر رہی تھی اور کافی دیر تک کر سکتی تھی، لیکن وہ جن ذات مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈتی ہوئی مایوس ہو کر واپس پلٹی، لیکن پھر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ کسی نے زور سے میری کلائی دبوچ لی تھی۔ میں خوف کے مارے اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں پیچھے مڑ کر ہی دیکھ لیتی، اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہی جن ذات کھڑا نظر آیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کیا تم مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ اس کی بھاری اور خوفناک آواز ایک دم میرے اندر خوف کی لہر دوڑا گئی۔ پھر میں نے خشک ہوتے ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے اسے کہا کہ ہاں میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ دراصل ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میری بات کاٹتے ہوئے وہ کہنے لگا کیوں دوبارہ پانی پھینکنا تھا؟ اس نے ذرا غصے اور درستگی سے کہا تو میں گھبرا کر کہنے لگی نہیں نہیں، پانی نہیں پھینکنا تھا، دراصل میں معذرت کرنا چاہتی تھی۔ تو میں نے اسے جلدی سے کہا تاکہ اسے میری بات پر یقین آ جائے، لیکن وہ کہنے لگا مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، تم ایک بہت شرارتی لڑکی ہو، جس دن سے یہاں پر آئی ہو میں تمہاری شرارتوں کو دیکھ رہا ہوں، اسی لیے میں تمہاری بات پر یقین نہیں کرتا۔ یقیناً تم نے اس دن جان بوجھ کر مجھ پر پانی پھینکا تھا، لیکن میں نے پھر بھی تمہیں اس دن کچھ نہیں کہا، اور اب اگر آئندہ تم نے مجھ سے کوئی بھی شرارت کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس جن ذات نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا۔ میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میری معذرت بھی قبول نہیں کی۔ میرا ہاتھ چھوڑ کر پھر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میں فوراً نیچے بھاگ گئی، گھبرائے ہوئے انداز میں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، یہ سن کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ وہ جن ذات میرے پیچھے نظر گاڑے ہے، وہ اب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے پانی گرانے کا غصہ کیا تھا اور میری معذرت بھی قبول نہیں کی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جہاں سے اس نے میری کلائی کو پکڑا تھا وہاں پہ مجھے ابھی تک گرم محسوس ہو رہا تھا۔ میں ابھی اسی طرح پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں خالہ فرزانہ اندر چلی آئیں۔ مجھے تشویش سے پوچھنے لگی کیا ہوا، اس جنزاد نے کیا کہا؟ خالہ کی طرف دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا خالہ اس نے میری معذرت قبول نہیں کی، اس نے بہت غصہ کیا ہے اور اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، نہ جانے میرے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا۔ میری بات سن کر خالہ فرزانہ کا بھی سانس خشک ہو گیا۔ کہنے لگی نہیں میرے بچے، تو گھبرا مت، تو پڑھائی کرتی رہ اور جتنا وقت ہو سکتا ہے ہر وقت پڑھتی رہا کر، میں خود بھی تیرے لیے پڑھائی کرتی رہوں گی، وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، ہم تجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ خالہ نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا تو میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دے،
میں اب یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ لیکن خالہ نے کہا کہ تمہارے تایا ابو تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، وہ 2 دن کے بعد آئیں گے، تب تک تو تمہیں یہیں پر رکنا پڑے گا، ورنہ تمہیں کون چھوڑ کر آئے گا۔ خالہ کی یہ بات سن کر میں چپ کی چپ رہ گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گئی، نہ جانے وہ جن زاد اب میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ سارا دن میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کرتی رہی۔ شام تک میں تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ خالہ فرزانہ کو چونکہ ساری صورتحال کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے تائی جان کو بھی باخبر کر دیا۔ تائی جان خود پریشان سی میرے پاس چلی آئیں، میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تب میں نے تائی جان کی تو بہت تسلی کروا دی، لیکن خود میں اندر سے شدید خوفزدہ تھی، اور اوپر سے اب یہ بخار میری جان نچوڑنے کے لیے آ گیا تھا۔ خالہ فرزانہ ساری رات میرے پاس پریشان سی بیٹھی رہیں۔ خالہ نے ہی میرے لیے سوپ بنایا، جسے پی کر میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، لیکن ابھی بھی مجھے حویلی اور اس کمرے سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ جن زاد آئے گا اور میرا گلا دبوچ لے گا۔ میں نے خالہ کو کمرے کی لائٹ بھی بند کرنے نہیں دی، میں ساری روشنیاں جلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے رات گزری، بیچاری خالہ بھی میرے ساتھ پریشان سی بیٹھی رہتی۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ اپنی حویلی کے کاموں کے لیے نکل گئی، جبکہ میں اکیلی بیٹھی تھی، ابھی بھی پریشان تھی۔ مجھ سے اس طرح سے وقت ہی نہیں گزر رہا تھا۔ ایک خوف کا عالم مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ میں اس جن ذات سے معافی مانگ لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے معافی نہیں دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں مجھے کمرے میں ایک ہوا سی محسوس ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دم ہوا کا جھونکا آیا ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی جن ذات کھڑا تھا۔ اس نے آج بھی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ بہت روشن اور بانور لگ رہا تھا۔ میں یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم اس کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا، میری ماں نے کہا تھا تمہارے لیے لال بالوں والی لڑکی آئے گی اور تم اس سے شادی کر لینا، کیونکہ اس لڑکی نے میرا دوپٹہ اوڑھا تھا۔ اور مجھے اپنی ماں کی بات کا یقین نہیں تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر ماں کی بات کا یقین ہو گیا۔ اب میں تم سے شادی کروں گا، تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا۔ اس جن ذات کی بھاری اور خوفناک آواز میرے اعصاب توڑ رہی تھی۔ اس کے بعد تو میری رہی سہی ہمت ختم ہو گئی۔ لال دوپٹہ اس کی ماں کا تھا جو میری ماں نے اوڑھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لال بالوں والی لڑکی میں تھی۔ وہ جن زاد مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میں یہ کس مصیبت میں پڑ گئی ہوں؟ اور وہ جن زاد تو یہ بات کر کے چلا گیا، لیکن میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ کتنی بار اماں نے منع کیا تھا کہ مت جاؤ، لیکن میں باز نہیں آئی، اور اب یہاں آنے کا نتیجہ بھگت رہی ہوں۔ میں تائی جان اور ملازموں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک میری نظر سامنے والی چھت پر پڑی۔ اس کی منڈیر سے وہی جن زاد جھانک رہا تھا اور میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ اٹھی۔ میں نے خشک ہوتے حلق کو تھوک نگل کے تر کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور وہیں پہ کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں خالہ فرزانہ ناشتہ لے کر آ گئی، اور جو انہوں نے مجھے خوف سے سامنے دیوار کی طرف دیکھتے دیکھا تو میری نظروں کے تعاقب میں انہوں نے بھی اس جن ذات کو دیکھ لیا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے مجھے جیسے حوصلہ دیا اور پڑھائی کرنے لگی۔ حالانکہ پڑھائی سے مجھے واقعی بہت حوصلہ ملتا تھا، نہ جانے خالہ ایسا کیا پڑھتی تھیں کہ سکون آ جاتا تھا۔ ابھی بھی ایسے ہی ہوا، حالانکہ پڑھائی سے مجھے ایک سکون سا محسوس ہوا اور میں اپنا ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ وہ سارا دن میں باہر صحن میں تائی جان کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ تائی جان آج حویلی کے مختلف کام نمٹا رہی تھیں اور ملازموں کی دوڑ لگی ہوئی تھی، کیونکہ بہت کم تائی جان اپنے کمرے سے نکلتی تھیں، اور آج اگر وہ باہر نکلی تھیں تو اس کا مطلب تھا کہ سب کو کام کرنا ہے اور جلدی جلدی سارے کام نمٹانے ہیں۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب تائی جان نے بھی ملازموں کو سب کچھ سمیٹنے کا کہہ دیا تھا۔ میں بھی اٹھ کر کمرے میں آ گئی، کیونکہ اب مجھے بھی تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کمرے میں آ کر مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بیڈ پر ایک لال رنگ کا دوپٹہ اور لال رنگ کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئی، سوچنے لگی کہ یہ چوڑیاں اور دوپٹہ کہاں سے آیا، کیونکہ وہ دوپٹہ اور چوڑیاں میری نہیں تھیں، لیکن وہ دوپٹہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں بے اختیار اسے اٹھا کر دیکھنے لگی۔
اور پھر اسے سر پر اوڑھ کر میں آئینے میں جا کر دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے اوپر اوڑھا ہوا وہ دوپٹہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور میں ہر زاویے سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ جن زاد وہیں پر کھڑا مجھے بڑی شوق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، دوپٹہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اب اسے اتارنا مت، یہ میں نے ہی تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ میں حیرت سے ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری اب ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس دوپٹے کو اتار پھینکوں۔ اتنے میں وہ بیڈ سے چوڑیاں اٹھا کر لے آیا، میرے ہاتھ میں ایک ایک کر کے پہنانے لگا۔ میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ اٹھی اور میں اپنا ہاتھ بھی چھڑا نہ سکی۔ وہ جنزاد جب ساری چوڑیاں پہنا چکا تو پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اسے اس طرح دیکھتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھ سے قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ اور پھر چند لمحے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی اپنی رکی ہوئی سانس خارج کی اور ایک دم وہیں بستر پر ڈھہ سی گئی۔ میری حالت اس وقت بہت پتلی ہو رہی تھی۔ اس جنزاد کا خوف اور اس کا اس طرح سے مجھے دیکھنا میرے اندر ایک عجیب سا کرنٹ دوڑا گیا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر اسی طرح بستر پر ڈھیر پڑی رہی کہ خالہ فرزانہ چلی آئیں۔ انہوں نے جو یوں لال دوپٹہ میرے پاس پڑے دیکھا تو جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئیں۔ مجھے کہنے لگیں کہ کیا وہ جنزاد آیا تھا اور یہ دوپٹہ دے کر گیا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ بے حد پریشان ہو گئیں۔ کہنے لگیں کہ اب تم اس کی منگیتر ہو گئی ہو، یہ لال دوپٹہ جنات میں منگیتر ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ اس کی ماں کا بھی دوپٹہ ایسا ہی تھا اور اب وہ تمہیں بھی اسی طرح کا دوپٹہ دے کر گیا ہے، یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ خالہ فرزانہ اپنے ہاتھ ملنے لگی، لیکن میں تو خوف کے مارے ان سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اگلے دن خالہ فرزانہ نے تائی جان سے بات کر کے اسی عامل کو بلوا بھیجا جس نے پہلے بھی اس حویلی پر عمل کر کے یہاں کے جنات کو پابند کیا تھا۔ اب آگے ان کی اولاد ان کے کام کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ ان عامل بابا نے آ کر میرے اوپر دم کیا، کہنے لگے ابھی تمہیں کچھ عرصہ علاج کی ضرورت ہے، ابھی حویلی چھوڑ کر مت جانا، اگر جاؤ گی تو شاید اپنی جان سے ہاتھ دھو دو گی، یہیں پر رہو تب تک تمہارا علاج چلتا رہے گا۔ ان کی بات سن کر میں بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ میں تو اب یہاں سے جانا چاہتی تھی، مجھے یہاں پر نہیں رہنا تھا۔ لیکن ان کی بات سن کر ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے ابھی کچھ عرصہ یہیں پر انتظار کرنا ہوگا، اور میرے لیے یہ بات بہت کوفت کا باعث تھی۔ لیکن فرزانہ خالہ نے انہیں یقین دلایا کہ یہ کہیں باہر نہیں جائے گی جب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا۔ پھر وہ عامل بابا روز آ کر میرے اوپر دم کرتے، میرے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے اور حویلی کے اوپر بھی دم کرتے، پھر دم کیے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کرتے اور دم کیا ہوا پانی پینے کے لیے دیتے۔ 3 ماہ میں نے ایک سخت اذیت میں گزارے۔ خوف اور پریشانی سے میری حالت خراب ہو چکی تھی، میری صحت برباد ہو چکی تھی۔ اماں سے جب بھی بات ہوتی تو وہ روز مجھے گھر آنے کا کہتی، لیکن میں انہیں یہ کہہ کر تسلی دے دیتی کہ ابھی میرا یہاں پر بہت دل لگ گیا ہے اور واپس آنے کو دل نہیں کر رہا، جبکہ حقیقت میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اماں کو ابھی تک یہاں کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ یہ سب کچھ سن کر بے حد پریشان ہو جائیں اور یہاں پر بھاگی چلی آئیں، اور اگر اماں بھی یہاں پر آ گئیں تو ممکن ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ اسی لیے میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اماں بیچاری روز میرے آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ پھر 3 ماہ کے جان لیوا انتظار کے بعد آج آخری رات تھی۔ عامل بابا کا کہنا تھا کہ آج ہم اس دوپٹے کو جلا دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ جن زاد یہاں سے کہیں چلا جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ میں بہت پر امید تھی، مجھے پکا یقین تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں گی۔ اور پھر ان عامل بابا نے عصر کے بعد بیٹھ کر وظیفہ مکمل کیا اور اس دوپٹے کو آگ لگا دی۔ جیسے جیسے وہ دوپٹہ جل رہا تھا ویسے ویسے اس میں سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور کچے گوشت جیسی بو سارے گھر میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ بو اتنی تیز تھی کہ ہم سب نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا، اور پھر دوپٹہ جل کر راکھ بن گیا۔ ان عامل بابا نے کہا کہ اس راکھ کو لے کر مٹی میں دبا دو یا پھر بہتے ہوئے پانی میں بہا دو۔ تائی جان نے ان کی ہدایت پر اسی طرح عمل کیا۔ جیسے ہی وہ راکھ پانی میں بہا دی، میرا جسم ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بہت بڑا بوجھ میرے کندھوں سے اتر گیا ہو۔
میں اب اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ تاہم ان عامل بابا کا کہنا تھا کہ تم نے نہ تو پڑھائی چھوڑنی ہے نہ ہی کوئی نماز چھوڑنی ہے، جتنا بھی ممکن ہو پڑھائی کرتی رہنا۔ یہ جنات جو کہ یہاں پر نسل در نسل سے آباد تھے، اسی لیے یہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ہمیں اس کو یہاں سے نکالنے میں بہت مشکل پیش آئی ہے، لیکن اس کے خاندان کے دوسرے لوگ تو ابھی بھی یہیں پر آباد ہیں، اسی لیے تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور ہو سکے تو دوبارہ کبھی حویلی مت آنا۔ ان عامل بابا نے مجھے تاکید کی تو میں اداس ہو گئی، کیونکہ میں اس حویلی کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا جو میری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ نہ جانے اس حویلی میں بسنا ہم لوگوں کے نصیب میں کیوں نہیں تھا۔ جیسے ہی اس عامل بابا کی طرف سے مجھے حویلی سے نکلنے کی اجازت ملی، میں تایا جان کے سر ہو گئی۔ انہیں کہا کہ اب مجھے گھر چھوڑ کر آئیں، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ تایا جان جو کہ اب میرے عادی ہو چکے تھے، کیونکہ میرے آنے سے ان کی بیٹی کی کمی پوری ہو گئی تھی، مجھے کہنے لگے کہ ابھی کچھ دن اور رک جاؤ، میں تمہیں بعد میں چھوڑ آؤں گا۔ لیکن میں نے اب جانے کی ٹھان لی تھی اور سامان تیار کر کے ان کے پاس چلی آئی، تو تایا جان بھی بے بس ہو گئے اور میں اس حویلی کو الوداعی نظروں سے دیکھتی ہوئی تائی جان اور خالہ فرزانہ سے مل کر باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میرا دل بھی رو رہا تھا اور آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اس حویلی میں نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، میں یہاں پر بہت کچھ سوچ کر آئی تھی، لیکن شاید اب زندگی میں کبھی دوبارہ اس حویلی کا رخ نہ کروں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔